شہر بغداد سے دور ایک پرسکون بستی میں ایاز نامی ایک بوڑھا تاجر رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں پہنچ کر اس نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا اور اسے اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ ایاز کا بڑا بیٹا حسن نہایت اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا۔ وہ نہ صرف ذہین تھا بلکہ اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے بستی میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حسن ہمیشہ کاروبار میں خود پر زیادہ بوجھ ڈالتا اور اپنے چھوٹے بھائی کامل کو زیادہ ذمہ داریوں سے بچاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کامل کو مسلسل نصیحت بھی کرتا کہ تجارت میں ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ اسے سکھاتا کہ سچائی اور دیانتداری کے بغیر کاروبار میں برکت نہیں آتی۔ کچھ عرصے بعد ایاز کے دل میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا۔ وہ اکثر بیٹھ کے یہ سوچتا کہ کیوں نہ اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کروا دے۔ وہ جوان ہو چکے ہیں اور شادی کے بعد اپنے گھر بسائیں گے تو زندگی مزید سنور جائے گی۔ یہ خیال اسے ایک طرح کی تسلی دیتا کہ ان کی خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملے گا، لیکن اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے بے سہارا بیٹے کس طرح زندگی گزاریں گے۔ حالانکہ وہ اب جوان اور خود مختار تھے، لیکن پھر بھی یہ خیال ہر باپ کی طرح ایاز کے ذہن میں بھی گونجنے لگا۔ لہٰذا ایاز نے اپنے بیٹوں کی شادی طے کر دی اور بغداد کے شہر میں اپنے ایک رشتہ دار کے گھر میں ان کا نکاح کروا دیا۔ شادی نہایت دھوم دھام سے ہوئی۔ بستی کے لوگ بھی اس خوشی میں شریک ہوئے۔ ایاز کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں بعد اس کے دل کو حقیقی سکون ملا ہو۔ گھر میں افراد بڑھنے سے خوشی اور بھی زیادہ ہو گئی۔ ایاز اپنی بہوؤں کا خاص خیال رکھتا اور اپنے پوتوں کی امید پر دن گزارتا۔ اس کی بیوی بہت پہلے وفات پا چکی تھی۔ بیوی کے گزر جانے کے بعد ایاز بچوں کے سہارے جی رہا تھا، ورنہ زندگی سے بہت مایوس ہو چکا تھا۔ لیکن اب اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے زندگی کی خوشیاں دوبارہ لوٹ آئی ہوں۔ مگر کچھ وقت بعد کامل، جو پہلے ہی لاپرواہ اور سخت طبیعت کا مالک تھا، اپنے باپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ وہ تیز لہجے میں بولا، ابا جان، مجھے کاروبار میں اپنا الگ حصہ چاہیے۔ میں بڑے بھائی حسن کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتا۔ وہ کمائی کا زیادہ حصہ خود رکھ لیتا ہے اور مجھے کم دیتا ہے۔ یہ ناانصافی ہے۔ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ کامل کی باتیں سن کر باپ کے دل میں بھی ہلکا سا شک پیدا ہوا کہ شاید کامل کی بات میں کچھ سچائی ہو، کیونکہ بظاہر تو بات ٹھیک تھی، لیکن وہ حسن کی طبیعت سے خوب واقف تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک حسن نے کبھی چوری نہیں کی تھی اور نہ ہی جھوٹ بولا تھا۔ وہ ہمیشہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارتا آیا تھا، لیکن پھر بھی ایاز نے کامل کی بات کو نظر انداز نہیں کیا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ آخر کار اس نے حسن کو بلا کر نرمی سے کہا، بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم ہمیشہ سچائی اور دیانتداری کے راستے پر چلے ہو اور مجھے یقین ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اگر تمہاری رضا ہو تو کاروبار کا بٹوارا کر دینا بہتر ہوگا تاکہ تم دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کے ساتھ اطمینان سے زندگی گزار سکو۔ یہ کہتے ہوئے ایاز کے لہجے میں افسوس بھی تھا اور بے بسی بھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو۔ حسن، جو ایک نیک دل اور سمجھدار انسان تھا، یہ سن کر غمزدہ ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، اگر اس کے والد کے سامنے ہی کاروبار کا بٹوارا ہو گیا تو اس صدمے سے ابا شاید غم سے ہی مر جائیں گے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے والد کی زندگی کے آخری دن کسی پریشانی میں گزریں۔ دوسری طرف حسن جانتا تھا کہ کامل کو تجارت کے معاملات کی کوئی خاص سمجھ نہیں تھی۔ اگر اسے الگ کر دیا گیا تو ناسمجھی میں سارا سرمایہ ضائع بھی کر سکتا ہے۔ کسی سوچ کے پیش نظر حسن نے کاروبار تقسیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر کامل طیش میں آ گیا۔ اس نے غصے سے باپ کی طرف دیکھا اور تیز لہجے میں کہا، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا نا کہ یہ بندہ ٹھگ ہے۔ یہ مجھے ورگلا کر میرے حصے کے پیسے چوری کر رہا ہے اور مجھے کم دیتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں اس کے ساتھ کاروبار نہیں کروں گا۔ اب جو ہوگا الگ ہو کر ہوگا۔ کامل خود بھی لاپرواہ اور ناسمجھ لڑکا تھا۔ اس کی سوچ کے پیچھے اس کی بیوی بھی ملوث تھی، جو کامل کی کم عقلی کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ لیکن جب لڑکا عقل سے پیدل ہو تو لڑکی کو قصوروار ٹھہرانا بجا ہے۔ لہٰذا پہلے تو حسن نے نرمی سے کامل کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، دیکھو بھائی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کاروبار کے تمام پیسوں کا حساب کتاب لکھا ہوا ہے، ہر رقم درج ہے۔ اگر سب کچھ صاف طور پر لکھا جا رہا ہے تو پھر میں کیسے پیسے چوری کر سکتا ہوں؟ لیکن کامل اپنی ضد پر ڈٹا رہا اور حسن کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ دیکھ کر حسن نے مزید وضاحت کے لیے کہا، اگر تمہیں میرے اخلاص پر شک ہے تو ہمارے ساتھ جو 2 مزدور کام کر رہے ہیں، جا کر ان سے پوچھ لو۔ ایاز نے گہری سانس لی اور کہا، گھر کی بات باہر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے حسن کی طرف دیکھا
और नरम लहजे में बोला, बेटा बस छोड़ो, ये मामला कारोबार का हिसाब कर लो। आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा कामिल का। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे बस इतने पैसे दे दिया करना कि मेरा गुजारा हो जाए, बाकी कमाई से तुम दोनों अपनी ज़िंदगी संवारो। अयाज़ के ये अल्फाज हसन के दिल पर तीर की तरह लगे। उससे शदीद दुख हुआ कि जिस बाप ने इन्हें काबिल बनाया, जो हमेशा उनके लिए साया बना रहा, आज इन्हीं के सामने इनके माल को तकसीम कर दिया गया। ये एक ऐसा दर्द था जिसे सिर्फ एक बाप ही समझ सकता था, और ये महज कामल की बेवकूफ़ी की वजह से था। मगर इसने ज़ब्त किया। वो नहीं चाहता था कि मज़ीद कोई तलखी पैदा हो, लिहाजा इसने खामोशी से बाप की बात मान ली और सबके सामने कारोबार का बंटवारा कर दिया। अब दोनों भाई अपने अपने हिस्से के मालिक बने। दूर दराज इलाकों से कपड़ा, मसाला वगैरह लाकर बगदाद में फ़रोख्त करने लगे। हसन जानता था कि कामल की फितरत लापरवाही की है और वो कारोबार चलाने की सलाहियत नहीं रखता। उसे यकीन था कि कामल पैसे डबो बैठेगा, मगर वो कर भी क्या सकता था। हालात के मुताबिक उसे यही सब सहना था। वक्त गुजरता रहा। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, मगर कारोबार अलग अलग था। पहले जो दो मज़दूर इनके साथ काम करते थे वो भी तकसीम हो गए। एक कामल के साथ और एक हसन के साथ ज़िंदगी बज़ाहिर मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर तूफ़ान उठ रहा था। हसन की समझदारी और मेहनत के बायस इसका कारोबार काफ़ी तरक्की कर रहा था, जबकि कामल की लापरवाही और नासमझी ने जल्द ही उसे ज़वाल की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। चंद ही महीनों में नुकसान होने लगा और वो मुसलसल घाटे में जाने लगा। कुछ अरसा बाद बड़े भाई हसन ने कामल को नरमी से समझाया, भाई अपने कारोबार का हर महीने हिसाब किताब लिखा करो ताकि तुम्हें कमाई और नुकसान का अंदाज़ा रहे। ऐसा ना हो कि तुम मुसलसल नुकसान में जा रहे हो और तुम्हें पता ही ना चले। मगर कामल, जो अकल से बिल्कुल पैदल और कारोबार के मामलात से ना वाकिफ़ था, अपनी ज़िद पर कायम रहा। इसने खुद एतमादी से जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे सब मालूम है, मैं कमाई में हूँ और मुझे एक एक टके का हिसाब रहता है, तुम फ़िक्र ना करो। हसन और अयाज़ दोनों कामल की लापरवाही से खूब वाकिफ़ थे, मगर वो खामोश रहे। वो जानते थे कि समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वक्त गुजरता रहा और बिला आखिर कामल ने वो दिन देख लिया जिसका उसे हमेशा खौफ था। जब इसने कारोबार का हिसाब किया तो मालूम हुआ कि वो कर्ज़ों में डूब चुका है, मगर इसके गुरूर का अलम ये था कि वो ख़ुद को तसल्ली देता रहा, कोई बात नहीं, दुकान में अभी काफ़ी सामान मौजूद है, जैसे तैसे करके कर्ज़ उतर ही जाएगा। मगर वो ये नहीं समझ रहा था कि अगर यही हाल रहा तो जल्द ही उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और वो लखपति से रोडपति बन जाएगा। वक्त गुजरता रहा और एक दिन वो भी आया जब कामल की दुकान में सामान कम होने लगा। वो जो कभी शान से कहता था कि सब कुछ इसके काबू में है, अब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के करीब पहुंच रहा था। बाप और हसन दोनों कामल की ये बातें सुनकर सोच में पड़ जाते कि शायद इसने कहीं और जगह पैसे लगा रखे हों, शायद वो कुछ और मंसूबा बना रहा हो। मगर सच तो जल्द ही खुलकर सामने आने वाला था। कुछ अरसा बाद आखिरकार कामल कंगाल हो गया। एक दिन वो बोझल कदमों के साथ बाप के पास आया और बेबसी से कहने लगा, अब्बा मैं मुसलसल नुकसान क्यों उठा रहा हूँ? मैं तो सब कुछ ठीक से करता हूँ, फिर भी मेरा कारोबार डूब गया और देखें हसन का कारोबार दुगना हो चुका है। आखिर इसकी क्या वजह है? अयाज़ एक समझदार और तजर्बाकार शख्स था। उसने कामल की बातें गौर से सुनी लेकिन कुछ ना कहा। वो जानता था कि कामल ज़ुबानी बातों से नहीं मानेगा जब तक उसे आमनी सबक ना दिया जाए, इसलिए इसने एक तरकीब सोची। शाम को अयाज़ ने दोनों बेटों हसन और कामल को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम दोनों से एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले शर्त यह है कि आज रात तुम दोनों मेरे कमरे में गुजारोगे। दोनों ने फ़ौरन हामी भर ली। रात हुई और सब अपने बिस्तरों पर लेट गए। जब मुकम्मल खामोशी छा गई और दोनों बेटे गहरी नींद में चले गए तो अयाज़ आहिस्ता से उठा और दोनों के बटुए जो उन्होंने तकिए के नीचे रखे थे निकाल लिए। वो बटुए अशरफियों से भरे थे। बटुए चुराकर वो दोबारा अपने बिस्तर पर आ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही तीनों जागे, नमाज अदा की और नाश्ता करने लगे। नाश्ता ख़त्म हुआ तो कामल ने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और चीखने लगा, मेरा बटुआ कहाँ गया? उसने पूरा बिस्तर उलट दिया मगर बटुआ नहीं मिला। मेरे पैसे कहाँ गए? किसने चुराए? कामल गुस्से से चीखने लगा। वो फ़ौरन हसन की तरफ देखकर बोला, ये तुम्हारी ही हरकत है, तुमने मेरा बटुआ चुरा लिया है। फिर वो अयाज़ की तरफ मुड़ा, अब्बा आपने ही तो हमें यहाँ सुलाया था, आपने मेरा बटुआ चुराया तो नहीं है? तुम दोनों मेरे माल के पीछे पड़े हुए हो, मुझे जल्दी अपना बटुआ दे दो वरना मैं काजी के पास चला जाऊँगा। कामल की बातें सुनकर अयाज़ मुस्कुराकर बोला, बेटा जल्दबाजी में इल्ज़ाम मत लगाओ, पहले सोचो अगर तुम्हारा बटुआ गायब हुआ है तो हसन का भी गायब है, क्या वो तुमने चुरा लिया है?
کامل چونک گیا اور جلدی سے حسن کی طرف دیکھا۔ حسن جو پرسکون بیٹھا تھا کچھ کہے بنا کامل کی باتیں سنتا رہا مگر اپنے بٹوے کے بارے کچھ نہ کہا۔ ایاز نے کامل کو سمجھانے کے لیے مسکرا کر حسن سے پوچھا، بیٹا تمہارا بٹوا بھی تو غائب ہے، تم کیوں شور نہیں مچا رہے؟ حسن نے ادب سے جواب دیا، ابا شاید میں کہیں بھول آیا ہوں، یا اگر کسی نے لیا بھی ہے تو اسی گھر میں ہی خرچ کرے گا جو ہم سب کا ہے۔ ایاز نے کامل کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا یہی فرق ہے تم میں اور حسن میں، وہ نقصان پر صبر کرتا ہے، تم الزام لگاتے ہو، وہ محنت پر یقین رکھتا ہے، تم قسمت پر۔ حسن کی یہی خوبی اسے کامیاب بناتی ہے، تمہاری یہی جلد بازی تمہیں ناکام کر رہی ہے۔ کچھ وقت بعد جب باپ نے دونوں کا رویہ دیکھا تو اس نے اشرفیوں کے تھیلے نکال کر سامنے رکھ دیے۔ کامل اور حسن حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ باپ نے کامل کی طرف دیکھا اور گہری آواز میں کہا، بیٹا تم دور دراز علاقوں سے سامان لاتے ہو، محنت بھی کرتے ہو، لیکن ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ تم نے محض چند اشرفیوں کے لیے اپنے باپ اور اپنے بڑے بھائی پر الزام تراشی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے رشتوں سے زیادہ دولت کی بھوک اہم ہے۔ تمہاری لالچ اور لاپرواہی کا نتیجہ ہی یہ بٹوارا تھا، ورنہ اگر تمہارے دل میں سچائی اور بھائی چارہ ہوتا تو آج تم اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کاروبار کو بہت آگے لے جا چکے ہوتے۔ میں نے تو صرف تم سے پیسے نہیں لیے بلکہ حسن کے تھیلے میں تم سے کئی زیادہ اشرفیاں تھیں، مگر وہ خاموش رہا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ پیسے یا تو میں نے رکھے ہیں یا اس کے اپنے بھائی نے۔ اس کے نزدیک اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ دولت میرے پاس ہو یا اس کے پاس، کیونکہ آخر میں یہ سب اسی گھر کے لیے تھا۔ باپ کے خاموش ہوتے ہی حسن نے دھیمے لہجے میں کہا، کامل بھائی اگر آج تک تم کاروبار میں ٹکے ہوئے ہو تو کبھی سوچا ہے کیوں؟ اپنے کسی مزدور سے پوچھو اب تک تم کیسے سنبھلے ہو، ورنہ تم نے تو کب کا اپنے حصے کا گھر بھی کاروبار میں بیچ دیا ہوتا۔ کامل نے بات کو جاننے کے لیے جلدی مزدور کو بلایا اور کہا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مزدور نے کہا، مالک حسن بھائی بالکل سچ کہہ رہے ہیں، جب بھی میں صبح دکان کھولتا تو حسن بھائی آ کر آپ کا سارا حساب کتاب دیکھتے، جو نقصان ہوتا وہ خاموشی سے اپنی جیب سے پیسے نکال کر مجھے دیتے اور کچھ اضافی پیسے دیتے اور کہتے یہ پیسوں میں شامل کر دو، اور جو اضافی اشرفیاں دی ہیں اسے اپنے پاس محفوظ رکھو، کامل کو مت بتانا تاکہ وہ کاروبار سیکھے، نقصان تو ہوتا رہے گا لیکن چلو وہ کچھ تو سیکھ لے گا۔ جتنا قرض آپ پر چڑھا ہوا ہے اس سے کئی زیادہ رقم حسن بھائی نے مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے دی ہے، میں نے یہ پیسے اپنی امانت سمجھ کر رکھے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ابھی کے ابھی آپ کو لوٹا دیتا ہوں۔ کامل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور وہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے باپ اور بھائی کے گلے لگ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو وہ آج کہیں کا نہ رہتا۔ ندامت سے لبریز لہجے میں اس نے حسن سے کہا، بھائی میں آپ کے ساتھ کام کروں گا، جو آپ کہیں گے وہی کروں گا، میں واقعی ناسمجھ تھا، مجھے آپ اور ابا جان پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ حسن نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا اور یوں دونوں بھائی ایک ہو کر کاروبار میں جڑ گئے، جبکہ باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ تو دوستو، ہماری زندگی میں باپ اور بھائی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ رشتے بے مثال ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ آج کل کچھ لوگ چند پیسوں کے لیے ان قیمتی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، جس کا انجام بعد میں بہت بھاری پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی کام میں چاہے وہ اپنا ہو یا کسی اور کا، ایمانداری، خوش اخلاقی اور نیک نیتی کامیابی کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کامیابی صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا، ایمانداری، ماں باپ کی دعاؤں اور غریبوں کی مدد سے ملتی ہے۔ اگر صرف محنت ہی سب کچھ ہوتی تو مزدور سب سے امیر ہوتا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔